الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور یہ ہماری ترتیب چلی آ رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پروگرام کی ترتیب آپ کو بخوب ہی معلوم ہے کہ ابتدا میں مختصر سا بیان کس سیرت کے موضوع کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوالات جوابات کے اندر وہ سوال کہ جس کے اندر اکثر لوگوں کا فائدہ ہو، یا ایسا سوال کہ جس کا صرف آپ کے ساتھ ذاتی کوئی پرائیویٹ کانفیڈینشیل تعلق نہ ہو۔ اسی طریقے سے بات چل رہی تھی سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور بات یہاں تک پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کی تعمیر فرمائی، اور یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد النبوی کو کن کن چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو من جملہ ان میں سے ایک چیز یہ پچھلے سیشن سے اور اس سے پچھلے سیشن سے بات چلی آ رہی ہے، اور من جملہ ان چیزوں میں سے ایک یہ بات بتلائی تھی کہ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تو کسی شخص کو وہاں مسجد کے اندر ٹھہرایا جاتا تاکہ اس کی باز پرس اور تفتیش کی جائے۔ جیل جیسے آج کل ہوتے ہیں یا پریزنز اس طرح تھے نہیں، ڈیٹینشن سینٹر اس طرح تھے نہیں، انٹرویو رومز جیسے آج کل ہوتے ہیں اس طرح تھے نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بعض اوقات حکم فرماتے کہ اس کو ادھر ہی رکھ دو۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا کہ وہ مسلمانوں کو بھی دیکھ لیتے۔ تو اسی کڑی میں سے اور اسی لڑی کے اندر واقعہ حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا تھا۔ We were speaking about the role of the masjid and some of the important events that took place in the Masjid al-Nabawi at the time of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And one of those important events that we started in the previous session but didn't get a chance to finish off was the story of Thumama bin Uthal radiyallahu ta'ala anhu, who was from an area called Al-Yamama on the way to Yemen. تو یمامہ سے ان کا تعلق تھا اور پورے علاقے کے وہ سردار تھے۔ He was the leader of the tribe، اور یہ عرض کیا تھا کہ وہ جو
قبیلہ تھا، وہ جو خاندان تھا، وہ مسلمانوں کو بڑی ہی تکلیف اور نقصان دے رہا تھا کہ ادھر سے مسلمان جو گزرتے اپنی تجارت کرنے کے لیے تو یہ قبیلہ والے ان کو روک دیتے اور ان سے جو ان کی تجارتی سامان ہے وہ سامان ان سے لوٹ مار کر لے لیتے. They would take their trading items, their merchandise off them and send them back, and on occasions they would even martyr them and kill them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba Ikram, they were grieved by this, but they couldn't do anything physically. اتنی دیر میں پتہ چلا کہ اس خاندان کا جو رئیس ہے اس کا نام ہے سمامہ، وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے دوسرے راستے سے. صحابہ اکرام کو حکم ہوا، وہ پکڑا گیا اور ان کو لے آ کر ادھر مسجد نبوی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ان کو پیش کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ستون کے ساتھ باندھ دو. جب ان کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس سے پوچھا کہ ما لک یا ثمامہ، اے ثمامہ بتلا تیری اب کیا حالت ہے. What do you think of yourself in this situation, O Thumama? And he is tied at the moment to one of the pillars of Masjid al-Nabawi. Now you'll have to remember that he was a leader of the tribe and he had those leadership qualities, a brave, courageous person, confident in himself. تو بہادری تو ان کے رگ رگ کے اندر تھی. ثمامہ فرمانے لگے کہ ان تقتل تقتل ذا دم وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مَا شِئْتَ وَإِن تَعْفُوا فَذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا محمد. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، کیونکہ ہم نے اور ہمارے خاندان نے آپ کے صحابہ میں سے بہت ساروں کو ہم نے شہید کر دیا ہے، قتل کیا ہے، اور ہم نے آپ لوگوں کے اوپر بڑا ہی ظلم کیا ہے عرصے سے. تو اس لیے اگر آپ مجھے ابھی قتل کر دیں گے بدلے کے طور پر تو آپ اپنی جگہ پر حق پر ہیں، آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے. وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر مجھے رہا کرنے کے لیے تم مال چاہتے ہو کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں اور آپ مجھے رہا کر دیں تو فَسَلْ مَا شِئْتَ، جتنا تم مانگتے ہو تم مانگ دو. میں اور میرے جو خاندان والے ہیں وہ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو دے دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے. وَإِن تَعْفُوا فَذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اور سچ بات بتاؤں مجھے دل سے پتہ ہے کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کی یہ باتیں سن کر خاموشی اختیار کی اور وہاں سے چلے گئے. ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اور صحابہ اکرام کو یہ رہنمائی فرمائی کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا. جب ان کو قضاء حاجت استنجا وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو وہ باہر چلے جاتے، کوئی صحابہ ان کے ساتھ جاتے، وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر پھر ان کو باندھ کر واپس لے آتے، اور اس ستون مسجد نبوی کے اندر ان کو واپس باندھ کر ادھر رکھ دیتے تھے. Whenever he needed his necessities, that means urine, toilet, stool, etc., the Sahaba would go with him outside the masjid, he would relieve himself and come back. But food and drink, the Sahaba Ikram Ridwanullahi Majma'in, they were instructed to give him food and drink. Just think for a moment, this is a person who has been slaughtering the Muslims. He and his tribe have been torturing the Muslims. They've been looting the Muslims, and when they come in the hands, when this person is under the control of the Muslims in Muslim territory, in the masjid, the Muslims are instructed by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam to look after him, take care of him, feed him, clothe him, give him drink, be nice to him. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اخلاق سکھائے کہ وہ دشمن بھی تھا اور اس نے بڑا ہی ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر،
لیکن جب مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا یا اس کو تکلیف دینے کا یا سزا دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کو حکم دیا کہ جو بھی کھانا پینے کا وقت آئے تو اس کو کھانا بھی دیتے رہنا، اس کو پانی بھی دیتے رہنا، اور اس کو جب قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو اس کے ساتھ جا کر مسجد النبوی سے باہر جا کر وہاں وہ اپنے قضاء حاجت کر لے، اس کا دیکھ بھال مہمان کی طریقے سے کرنا۔ دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پھر آئے اور دریافت کرنے لگے کہ ما لک یا ثمامہ۔ The next day the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came again and said, Thumama, what situation do you find yourself in today? کیا خبر ہے آپ کی، کیا حالات ہیں آپ کے؟ تو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جو گزشتہ والا جواب تھا exactly ہو بہو the same answer that he gave yesterday، وہی ہو بہو وہی جواب دیا۔ ان تقتل تقتل ذا دم وان تريد المال فسل ما شئت وان تعفو فذلك الظن بك یا محمد۔ اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو تو خونی کو قتل کرو گے، اگر تم مال چاہتے ہو تو جتنا مانگتے ہو، جتنا چاہتے ہو وہ مانگو، ہم آپ کو مال دے دیں گے، اور اگر تم مجھے معاف کرنا چاہتے ہو، ویسے ہی چھوڑنا چاہتے ہو تو وہ آپ کی مرضی ہے، مجھے دل سے پتہ ہے یہی آپ کا آپشن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، خاموشی کا اظہار کیا، خاموشی کر کے the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not comment on any of his words, and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم left, and he instructed the Sahaba again, advised them that look after him, take care of him, give him food, drink, rest. On the third day, تیسرے دن the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came again، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر یہی سوال کیا، اس شخصیت نے وہی جواب دیا۔ ثمامہ بن اسال gave that same answer. Remember, I said he was a courageous, a brave person, a man of his word. زبان پر جو پہلے دن جو باتیں تھی وہی باتیں دوسرے دن تیسرے دن بھی وہی لمبی باتیں اس نے بھی نہیں کی، اور نہ اس نے کسی قسم کا مطالبہ یا کسی قسم کی کمزوری کا اظہار کیا ہو، کچھ بھی نہیں۔ ورنہ انسان دیکھتا ہے کہ میں ان کے اوپر اتنا ظلم کرتا رہا، اب ان کے ہاتھ آ گئے ہوں، اب ہو سکتا ہے ان کے ساتھ نرمی کا انداز اختیار کروں یا ان کی منت سماجت کروں کہ یہ مجھے چھوڑ دیں یا معافی معذرت چاہوں، کچھ بھی نہیں۔ روایات میں آتے ہے تیسرا دن جب اس طرح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلق ثمامہ، ثمامہ کو کھول دو اور چھوڑ دو۔ اطلق کیونکہ وہ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے اس طرح ستون کے ساتھ۔ untie ثمامہ and let him go because he was tied with ropes against the pillar in the Masjid al-Nabawi۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے اٹھے اور اٹھ کر مسجد سے نکل گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور وہاں جہاں بقیع ہے، آج کل قبرستان ہے، تو آج کل تو اگر آپ دیکھیں تو وہاں قبرستان کے ارد گرد پوری بڑی سی دیوار لگی ہوئی ہے، آپ اندر تک مشکل سے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر اس قسم کی دیوار تو تھی نہیں۔ تو مسجد النبوی سے نکل کر ثمامہ جو ہیں وہاں قبرستان تک چلے گئے، اور وہاں ان کا گھوڑا وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے مسجد النبوی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر ہی گزری ثمامہ کے جانے کے بعد، تو ہم نے دیکھا کہ ثمامہ جو ہیں واپس آ رہے ہیں مسجد النبوی کی طرف۔ ہم نے بڑا تعجب کیا کہ ہم نے تو اب اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کی رسیاں جو ہیں وہ کھول دی ہیں، we've opened the ropes, we've untied him and we've let this prisoner go. He's gone and he stayed there for some time, and after a short while he has come back again, and we noticed him coming towards the Masjid al-Nabawi and then entering the masjid. When he entered the masjid, the Sahaba Ikram say he stood by the doors, and then in a loud voice مسجد النبوی کے دروازے کے پاس وہاں کھڑے رہے اور وہاں دور سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میں ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں. اور تمام صحابہ جو ہیں وہ بیٹھے ادھر سن رہے تھے کہ ثمامہ اپنے علاقے کے سردار ہیں، من ہوئے مضبوط رعبدار قسم کے آدمی ہیں، ادھر سے نکل بھی چلے گئے بڑے رعب کے ساتھ، واپس بھی آئے ہیں، اب کیا کہنا چاہتے ہیں. تمام صحابہ جو ہیں وہ بیٹھ کر سن رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ دنیا کے اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے سے مبغوض ترین اور چہرہ کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ مجھے آپ کے چہرے سے یعنی آپ کی ذات سے سب سے زیادہ بغض تھا. ولیکن اليوم، لیکن آج پورے دنیا کے اندر آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب کوئی چہرہ نہیں ہے آپ سے، یعنی مجھے سب سے زیادہ پورے دنیا کے اندر صفحہ ہستی کے اندر سب سے زیادہ مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے محبت ہے. آج سے پہلے سب سے زیادہ، یعنی وہ کہہ رہے تھے سب سے زیادہ برے مجھے آپ لگتے تھے، سب سے زیادہ بغض آپ کے ساتھ تھا، لیکن آج کے بعد آپ سے زیادہ محبوب کوئی ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیار اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ہے. اور پھر آگے آئے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، فرماتے ہیں آگے آئے اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں سے بنا لیں. چنانچہ ادھر ہی آ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو کہنے کا مقصد اللہ رب العزت نے ان کو پھر ایمان نصیب کیا. پھر اس کے بعد علماء فرماتے ہیں جس وقت وہ عمرہ کے لیے چلے گئے، واپس آئے وہاں سے تو عمرہ کے لیے چلے گئے، اور علماء فرماتے ہیں تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ مسلمان جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے شخص جو مسلمانوں میں سے عمرہ کے لیے گئے تھے وہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ. The first person to accept Islam and go for Umrah, the first Muslim to go for Umrah from Medina was Sumama radiyallahu anhu. He came after the Prophet sallallahu alaihi wasallam released him, and he came to the door and he said, the most detestable person in my eyes was you, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but today you are the most lovable and the most sweetest person and the one that I love the most on the face of the earth. The 3 days he was in Masjid al-Nabawi and he was tied, he was watching every single move of the Sahaba Ikram, observing every single thing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did, said, commanded, instructed, talked with, did the mashwara. He noticed the whole of society, and from there Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with Iman. So when they released him, he came back, accepted Islam, and then with the permission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he went for Umrah. And that's why they say that after emigrating to Medina, the first Muslim to go for Umrah was ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں سے پھر واپس جب آئے تو اپنے قبیلہ والوں کے پاس، اپنے خاندان والوں کے پاس آئے اور ان سے فرمانے لگے کہ تم مجھے کیسے سمجھتے ہو؟ تو ہر ایک نے کہا کہ تو اچھا ہے اور اچھے کا بیٹا ہے، سچا ہے، سچے کا بیٹا ہے، ہوشیار کا بیٹا ہے. وہ ان کی تعریفیں کی. انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں. علماء فرماتے ہیں وہاں بیٹھے ہی کتنے لوگوں نے ان کے خاندان میں سے، بعض علماء فرماتے ہیں علماء تاریخ کے پورے خاندان نے اسلام قبول کر دیا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ نہیں، اکثروں نے اسلام قبول کر دیا، لیکن علی کل حال انہوں نے پھر دین کی دعوت دی. تو بات ادھر سے چلی کہ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی کو باندھ لیتے، بعض اوقات اس طرح ہوتا کہ ان کو لے آتے تاکہ وہ مسلمانوں کے ان حالات کو دیکھ سکیں اور دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں. آج کل ہمیں یہ دیکھنا ہے آگے بات چلانے سے پہلے، کیونکہ مسجد النبوی کے اوپر بات چل رہی ہے اور مسجد النبوی کے جو خصوصیات ہیں، لیکن اس سے ایک بات سائیڈ میں چل کر پھر واپس آؤں گا اسی موضوع کے اوپر کہ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مجھے دیکھ کر دوسرے شخص آیا اسلام قبول کریں گے یا نہیں. Islam in itself is absolutely perfect. The weakness is in us Muslims.
Islam has no weakness in it. دین کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. دین مکمل ہے. اس کے اندر اخلاقیات ہیں, عبادات ہیں, پیار ہے, محبت ہے, مودت ہے. It's got affection, love, caring. It's got all the greatest of the qualities. Islam is perfect in every sense. In every sense. There is not an iota of Islam that is weak. The weakness is in Muslims, in our practicing Islam. ہمارے دین کے اوپر عمل کرنے کے اندر ہماری کمزوری ہے. اسی وجہ سے صحابہ اکرام جب دین کے اوپر پورے عمل کرتے تھے تو یہ شخص ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سب سے میرے بڑے دشمن تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آج سے پہلے سب سے مبغوض شخصیت آپ تھے میری نظر کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں. لیکن آج جب میں نے آپ لوگوں کو دیکھا اور آپ کے اخلاق کو, آپ کے طور و طریقے کو, آپ کے انداز کو, یہ تمام کی تمام چیزیں جب میں نے دیکھی تو میرے دل نے اس بات کا یقین کر لیا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں, ان کے اندر جھوٹ ہے ہی نہیں, یہ پکے لوگ ہیں, کچے ہو ہی نہیں سکتے. ان لوگوں نے اسلام کو مسلمانوں کے اندر دیکھا تو اس لیے انہوں نے قبول کر لیا. اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں سے ہم نے اس طرح سنا ہے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہوتا اسلام کے بارے میں پڑھنے سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام قبول نہ کرتے, لیکن ہم نے ان مسلمانوں کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا. ہم نے اسلام کو کتابوں کے اندر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو, the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and the صحابہ اکرام, we've been reading that. We've been reading the Islam in books, and because we've read the reality of Islam, that's what convinced us. Had we seen some of the activities and the behaviors of Muslims of today, we may not have accepted Islam, thinking, what is the difference between these people and the rest of the ummah, the rest of the people, the rest of the creation? The Sahaba Ikram, Ridwanullah Majma'in, when they came to these Asian in the Asian continent, Malaysia, Indonesia, ان ملکوں کے اندر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین آئے تو وہاں گئے تھی تجارت کے لیے. They went over there as traders and as business people. But when they arrived there, and the people of that vicinity, اس علاقوں کے اندر جو لوگ تھے, انہوں نے جب صحابہ اکرام کو دیکھا اور ان کے اخلاق دیکھے, ان کی سچائی دیکھی, ان کا اخلاص دیکھا, یہ تمام کی تمام چیزیں جب ان کے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں. یہ کون سی چیز ہے آپ کے دل کے اندر کہ جو آپ کو جھوٹ سے روک دیتی ہے, آپ کو دھوکے سے روک دیتی ہے, سچائی پر آمادہ کر دیتی ہے, آپ کے دل کے اندر دشمن کے لیے بھی پیار ڈال دیتی ہے, غیبت سے آپ کو روکتی ہے, چغلی سے, چوری سے, ڈکیتی سے, تمام چیزوں سے, اور آپ دل کے اندر بھی خوش, اوپر بھی خوش. وہ کون سی چیز ہے؟ آپ ہمیں ایکسپلین کریں. صحابہ اکرام ادھر جب گئے تھے ان ملکوں کے اندر تو صحابہ اکرام فرماتے, کونو مثلنا, آپ کی زبان پوری ہمیں نہیں آتی, پورے طریقے سے ہم آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے چونکہ لینگویج بیریئر ہے, لیکن اتنا ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے ہو جاؤ, جو ہمارا دین ہے تم ہمارے دین کو قبول کر لو. تو یہ تمام جو اچھی صفاتیں آپ نے بیان کی ہیں, all these fantastic qualities that you've counted, accept our deen and automatically these fantastic great qualities you will begin to adopt them. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, ان کے اندر جو صحیح اسلام وہ ان کے اندر تھا. وہ صرف جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ صرف اسلام کو پڑھتے نہیں تھے, اسلام کو اپنی زندگی کے اندر وہ لے آتے. اور تمام کے تمام صحابہ, every single صحابی, every single one of them, whether they were of the young age, چھوٹی عمر کے تھے, whether they of the older age, whether they were males, females, whether they were the slaves or the freed people, whether they were the rich Sahabi
or whether they were the poor صحابی, چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہوں, چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں, بچے یا بوڑھے, ہر ایک صحابی, every single one of them, دین پورے 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 طریقے سے ان کی زندگی کے اندر تھا. اسی وجہ سے ایک مرتبہ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ رستم کے سامنے آئے تو رستم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم پوری اتنی بڑی فوج لے کر آئے ہو اور ہماری ادھر فوج ہے, دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں, لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس نے دیکھا کہ اب اگر ان کے ساتھ میں بات چیت کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری لڑائی ڈیفیوز ہو جائے, ختم ہو جائے. Maybe we can diffuse the situation and avoid bloodshed. There's a Muslim army and over here we've got the other army. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں, can you send a negotiator from your side, آپ کی طرف سے کوئی بات چیت کرنے والا بھیج دو تاکہ ہماری طرف سے ایک آدمی آ جائے اور ہم آپس کے اندر بات چیت کر دیں, اور ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی لڑائی سے بچ جائیں. ورنہ آپ کے یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں جو فوج کے اندر آئے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہزاروں میں. اور اس زمانے میں جو لڑائی ہوتی تھی وہ آمنے سامنے ہوتی تھی, تلواروں کے اندر, تلواروں کے ساتھ, تیر اندازی کے ساتھ. تو موت تو یقینی تھی سووں کی تعداد کے اندر. تو ادھر سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اور جب واپس آئے ادھر بات چیت کرنے کے لیے, آئے تو رستم نے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے, واٹ از یور مشن, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ اتنے بہترین کپڑے نہیں چاہتے, اتنا مال نہیں چاہتے, اور ہم آپ کے سامنے یہ قالینیں ڈالتے ہیں. اب یہ قالینیں, یعنی اس زمانے کے اندر کارپیٹ ڈالنا یہ بڑی بات تھی, اور آپ اس سے امپریس نہیں ہوتے. تو انہوں نے اس وقت عجیب بات فرمائے بعثنا اللہ, اللہ نے ہمیں ایک مشن دے کر بھیجا ہے. عجیب بات فرمائی, اور وہ بات ایسی ہے کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھنے جیسی ہے. صحابی رضی اللہ عنہ ادھر آئے تھے نیگوشیٹ کرنے کے لیے, اور جب رستم نے پوچھا کہ تم چاہتے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو اپنی زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے عجیب بات فرمائی. ایسے کرتے ہیں, وقت بہت مختصر ہے, ابھی بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد اسی بات کو تھوڑا سا کیری آن کریں گے. لیکن یہ بات عرض کرتے جاؤں کہ بریک کے بعد جتنے بھی ساتھی جو آن ایئر یہ فونوں کے اوپر انتظار کر رہے تھے, تو معذرت, سوری آپ انتظار کر رہے تھے. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی کالز لے لیں گے, اور آپ کے جو سوال ہیں ان کو بھی سن لیں گے, اور کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں. عام طور پر یہی کوشش کرتا ہوں کہ جو سوال ہوں وہ بریک سے پہلے کچھ لے لیتے ہیں, اور پھر بریک کے بعد تھوڑی سے ان کے جواب دے دیتے ہیں. لیکن فی الحال چونکہ موضوع اس انداز کے اندر چل گیا تھا اور وقت مختصر, تو اس لیے بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز یو موسٹ ویلکم ٹو کم آن دی ایئر. لیکن جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ڈریمز وغیرہ ہوتی ہیں, پلیز اوائڈ دوز. اور اسی طرح جو اپنے ذاتی بعض اوقات طلاق کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ انسان جنرل طور پر وہ سمجھا تو سکتا ہے, لیکن ذاتی جو ہوتے ہیں وہ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگلی بات یہ بھی عرض کرتے جاؤں کہ آپ خود بھی سنتے ہیں ہمارا یہ پروگرام, دوسروں کو بھی بتلائیے. ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی کوئی بات سن لیں اور اس دین پر عمل کر لیں, تو آپ نے اگر ان کو کہا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا پورا اجر ملے گا. تو ایسے کرتے ہیں, بریک کی طرف جاتے ہیں. آپ کا مخاطب ہوں مولانا فضل داد, اور ہر منڈے اور ٹیوزڈے 7 o'clock سے 8 o'clock, 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک ہمارا یہ پروگرام ہوا کرتا ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں.